عبداللہ ابن مبارک رحمتullah علیہ نے اس بڑھیا سے پوچھا تو کہاں سے آئی ہے, کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کہا میں سمجھ گیا, یہ حج پڑھ کے آئی ہے, ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے. مستورات بیٹھی ہے, ایک قصہ ان کی نظر کرتا ہوں, تراشے کتاب مولانا تقی عثمانی کی. فرماتے عبداللہ ابن مبارک, وہ فرماتے میں حج پڑھ کے آ رہا تھا, ملک شام کی طرف جا رہا تھا. میں نے راستے میں صحرا میں ایک بڑھیا کو دیکھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی, اس لقدق صحرا میں تنہ تنہا بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ میں نے پوچھا السلام علیکم, کہا سلام قولا من رب الرحیم, قرآن سے جواب دے رہی ہے. میں نے کہا اس لقدق صحرا میں تو کیا کر رہی ہے؟ کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. میں سمجھ گیا یہ قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کتنا ٹائم ہو گیا؟ کہا ثلاث لیال سویہ, 3 راتیں ہو گئی میں اپنے قافلے سے جدا ہوئی ہوں. کہا تیرے پاس پانی وغیرہ ہے نہیں, تو نماز پڑھتی ہے تو کیسے پڑھتی ہے؟ وہ قرآن سے کہنے لگی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میں سمجھ گیا تیمم کر کے نماز پڑھتی ہے. میں نے کہا مائی تیرے پاس روٹی ہے نہیں؟ میرے پاس روٹی ہے, کھانا کے لیے پیش کروں؟ کہا ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, میں تو روزے سے ہوں. کہا سفر میں بھی روزہ؟ کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, نفلی روزہ ہے. کہا سفر میں فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت, تو نفل روزہ رکھے ہوئے. کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تو سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو. میں جو بولوں وہ قرآن سے جواب دیتی. میں نے کہا مائی میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی, قرآن سے جواب دیتی ہے. وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, میں جو بولوں گی فرشتہ لکھ لے گا. میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے. عبداللہ ابن مبارک رحمتullah علیہ نے اس بڑھیا سے پوچھا تو کہاں سے آئی ہے, کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کہا میں سمجھ گیا, یہ حج پڑھ کے آئی ہے, ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے. پھر پوچھا عبداللہ ابن مبارک نے میرے پاس ایک زائد سواری ہے, اپنی سواری پر تجھے سوار کر لوں؟ کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, قرآن سے کہہ رہی جو کوئی بھلائی کروں گے اللہ جانتا ہے, اللہ اس کی جزا دے گا. اپنی اونٹنی کو بٹھایا, اس بڑھیا کو اس کے اوپر بٹھایا, ایڑ لگائی. ان کی تمنا تھی بچھلے ہوئے قافلے سے جلدی سے جڑ جائے, اور اونٹنی کو ہنکایا. اس زمانے کا دستور تھا, اونٹنی کو ہنکانے والے اشعار پڑھتے تھے. اونٹنی تیز بھاگتی تھی, یہ اشعار پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے لگی فقرؤوا ما تیسر من القرآن, قرآن کیوں نہیں پڑھتے, اشعار کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پانی والا علاقہ یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے ٹھنڈا سانس لیا اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین. میں سمجھ گیا اسی قافلے سے جدا ہوئی ہے. میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کوئی شناسائی ہے؟ کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں. کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے 3 آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے ہیں, ایک کا نام موسیٰ, ایک کا نام یحییٰ, ایک کا نام ابراہیم. میں نے آواز لگائی, 3 نوجوان مجمع کو چیر کر خوبصورت حسین چہرے والے میرے پاس آئے. میں کچھ کہوں اس سے پہلے بڑھیا کہنے لگی فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, پیسے لے جاؤ بازار جاؤ ناشتہ لے آؤ. لے آئے, کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ, کھاؤ پیو یہ اس کی جزا ہے, اب تک تمہارے جتنے احسان ہیں اس کی جزا ہے. کہا میں نہیں کھاتا. کہا کیوں؟ کہا پہلے تمہارے ماں کی کہانی سناؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا 4 گھنٹے ہو گئے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی. کہا آپ 4 گھنٹے میں تھک گئے؟ آج 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی.